اور کلام مقدس میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو نشان دیا گیا وہ نشان کیا ہے؟ یہودی کہتے ہیں کہ وہ جو نشان تھا وہ خائے کا نشان تھا، جو الفابیٹ ہے. اور وہ الفابیٹ کیا ہے کہ وہ جیسے ایکس لکھا جاتا ہے، کراس ایسے لگائی جاتی ہے. تو خدا نے اس ٹائم پہ بتا دیا کہ میرا بیٹا قربان کیسے ہوگا. دنیا میں یاد رکھیے، جب بھی جان بچی ہے، جب بھی قوم بچی ہے، جب بھی ننگ ڈاپا گیا ہے، وہاں برا قربان ہوا ہے. اور جہاں بھی موت دور ہوئی ہے وہاں صلیب آئی ہے. تو آپ دیکھیں کہ خدا نے بتا دیا نشان تو ایک بھی ہو تو کافی ہے. خدا کہہ سکتا تھا بس نشان ایک لگا دینا، تو نشان تو ڈھونڈ لیتا ہے نا. اس نے 3 نشان کیوں کہے؟ خدا نے کہا تھا کہ میرا بیٹا قربان کیسے ہوگا. ایک دائیں ڈاکو ہے، ایک بائیں ڈاکو ہے، درمیان میں یسوع ہے. اور جب یہ باتیں ہوئیں، موت کا فرشتہ آیا اور اس نے جب وہ نشان دیکھے، اور میں کہتا ہوں کہ جب اس نے ان گھروں پہ صلیب دیکھی تو موت کا فرشتہ ان گھروں میں نہ آیا. میرے ایماندار بہنوں اور بھائیوں، میری بیٹیوں، اس وقت بھی صلیب نے بچایا اور آج بھی صلیب بچائے گی. کاش کہ ہم موم بتیوں کی جگہ کہیں کہ ہر ایک ایماندار اپنے سٹیٹس پہ صلیب لگائے. صلیب نجات ہے، صلیب نے ہمیں فتح دینی ہے. یسوع نجات ہے، وہ نشان ہمارے لیے کفارے کا نشان ہے. کیسے میٹھی طریقوں سے لوگ صلیب کو ہٹا رہے ہیں، کیسے میٹھے طریقوں سے لوگ کلام کو ہٹا رہے ہیں، کیسے میٹھے طریقوں سے لوگ چرچوں کو بند کروا رہے ہیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، لیکن آج کتنا ہائی ٹائم ہے. پالوس قید میں اور وہ گیت گا رہا ہے. آج میں اور آپ کس ایمان کے ساتھ خدا کے حضور میں حاضر ہیں؟ جو موت ہے وہ برحق ہے، اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، لیکن ایک ہے جو ٹال سکتا ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ میرا اور آپ کا مسیح ہے. اگر وہ حزقیہ کی لکھی ہوئی موت کو ہٹا سکتا ہے، اس کے 15 برس اور بڑھا سکتا ہے، تو کیا میرے اور آپ کے نہیں بڑھا سکتا؟ آپ سوچیں کہ پھر ہمارا ایمان کیا ہے. ہم مسیح نے کہا کہ اچھا تھا کہ یہ بھی کرتے اور وہ بھی نہ چھوڑتے. تو ہم تو ایک طرف ہو گئے ہیں، ہم نے دوسری طرف کو چھوڑ ہی دیا ہے. خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اس کلام میں خدا ہماری مدد کیسے کرتا ہے کہ اس نے جب وہ آفتیں نازل کیں تو خدا نے بتایا کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں، آج میرے اور آپ کے اوپر خدا کا کیا وہ نشان ہے؟ میرے خاندان کے اوپر، میری کلیسیا کے اوپر. جن کے اوپر وہ نشان ہوگا وہ بچ جائیں گے، جن کے اوپر نشان نہیں ہوگا موت کا فرشتہ گھوم رہا ہے. آپ اس کو ابولا وائرس کہیں، آپ اس کو سوائن فلو کہیں، آپ اس کو نمونیا کہیں، آپ اس کو ایڈز کہیں، آپ اس کو کرونا وائرس کہیں، آپ اس کو قحط کہیں، آپ اس کو جو تپدق کہیں، آپ اس کو طاعون کہیں، آپ کچھ بھی کہیں، کوئی وبا تیرے خیمے کے نزدیک بھی نہ پہنچے گی. آپ سوچیں کہ جو خدا کے لوگ ہیں یہ ان کے لیے وعدہ ہے، جو واقعی خدا کے ہیں، جو نام کے مسیحی، نام کے پادری، نام کے جو خدا کے لوگ ہیں، ان کے لیے نہیں ہے. جو واقعہ ہی اندر سے بھی اور باہر سے بھی خدا کے ہیں، یہ ان کے لیے ہے، اور یہ پیغام بھی ان کے لیے ہی ہے. خدا کے کلام میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ خدا عدالت کرتا ہے، اور عدالت جو ہے وہ خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ جو اٹلی میں لوگ زیادہ کیوں مرے ہیں، اور بھی تو ملک ہیں ان میں بھی بہت اچھا ماحول ہے اس کے لیے، لیکن اٹلی ہی میں لوگ زیادہ کیوں مرے ہیں، یہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا. خدا عدالت کرتا ہے قوموں کی، خدا عدالت کرتا ہے اپنے لوگوں کی، اور خدا نے عدالت کی اپنے لوگوں کی بھی. اور خدا نے کیا کہا کہ میرے لوگوں نے جو 10 بار مجھے آزمایا ہے. گنتی کی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 22ویں آیت میں
اسرائیل کے لوگوں نے 10 بار خدا کو آزمایا اور خدا اس چیز سے عاجز آیا اور خدا نے اسرائیل پہ آفتیں نازل کی. اسرائیل کو خدا اس تباہی میں لے گیا. پہلی بار جب انہوں نے آزمایا, جب یہاں سے ان کے یہاں سے لوگ گئے اس سارے ملک کو دریافت کرنے اور انہوں نے یقین نہ کیا, اور اس کے بعد خدا نے جو کہا کہ وہ 40 دن کے لیے گئے تھے, انہوں نے یقین نہیں کیا, تو خدا نے کہا ایک دن کے برابر ایک برس وہ کہاں گزاریں گے؟ وہ بیابان میں گزاریں گے. چند دن کا سفر ان کے لیے 40 سال کا سفر بن گیا, اس لیے کہ انہوں نے خدا کا انکار کیا, خدا کی کہی ہوئی بات کا انکار کیا. آج کوئی کہے کہ آپ باہر جاؤ, آپ جس طریقے سے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ زہر کو پی لیں گے, وہ یہ کر لیں گے, وہ یہ کر لیں گے, وہ کسی مسیحی سے کہیں تو مسیحی 10 بار سوچے گا. آپ سوچیں گے ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے. میرا بھائی وہ بھی میڈیکل سے ہے, تو اس نے کہا کہ ایک پادری صاحب پیغام دے رہے تھے, اس نے کہا کہ یہ تیری طرح جذباتی پادری ہے. اب آپ سوچیں, گھر سے باہر نہیں نکلنا, ملک بند ہے, آفس بند ہے, سب کچھ بند ہے, تو جو ڈاکٹر ہیں, پیرامیڈکس ہیں, تو وہ تو ڈیلی جاتے ہیں نا, وہ تو ایکسپوز ہوتے ہیں نا, اور وہ تو مریضوں کے سامنے ایکسپوز ہوتے ہیں. اب وہاں پہ نوکری ہے, وہاں پہ پیسہ ہے, تو وہاں پہ بھروسہ کدھر چلا گیا ہے؟ خدا کہے باہر نکلو تو شاید ہم نکلے نا, لیکن نوکری کہے باہر نکلو تو ہم نکلتے ہیں. اب آپ سوچیں ہمارا ایمان کیا ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ ہم خدا کے برگزیدہ لوگ, خدا کے لوگ, تو آپ سوچیں کہ خدا کے لوگ کیسے لوگ ہیں. اب خدا کے کلام میں جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں, جو ایماندار لوگ ہیں جن کے لیے 10 آفتیں خدا نے نازل کی, اپنی آنکھوں سے انہوں نے پانی کو 2 حصے ہوتے ہوئے دیکھا, انہوں نے من برستے ہوئے دیکھا, انہوں نے چٹان میں سے پانی نکلتے ہوئے دیکھا, اور وہ بھٹک گئے, بڑبڑائے, خدا کو آزمایا, خدا کی تکفیر کی, خدا سے دور ہوئے, خدا نے ان پہ وبائیں نازل کی. اور ہم صرف خدا کی عدالت کو وبا کے ساتھ جوڑ کے نہ دیکھیں کہ خدا نے صرف وبا کے ذریعے ہی, خدا کسی بھی میڈیم کو استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ کووں کو استعمال کر سکتا ہے, وہ بلعام کی گدی کو استعمال کر سکتا ہے, وہ ہواؤں کو استعمال کر سکتا ہے, وہ پانی کو استعمال کر سکتا ہے, وہ ٹڈیوں کو استعمال کر سکتا ہے, وہ سورج, چاند اور ستاروں کو استعمال کر سکتا ہے اپنی عدالت کو قائم کرنے کے لیے, اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے. اور خدا کے لوگ, جب خدا کے لوگوں کو بھی وہ مانتے نہیں ہیں تو خدا عدالت لگاتا ہے, خدا ان کے درمیان وبا کو, مری کو بھیجتا ہے. بنی کورا, داتن اور اس کے ساتھ کے جو لوگ تھے, 16واں باب گنتی کی کتاب میں, جب انہوں نے یہ کیا اور اس میں سے خدا نے ان کو مار دیا, تو وہاں سے جو میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوتی ہے, اپنے لوگوں سے شروع ہوتی ہے. یہ نہیں ہے کہ خدا ڈسٹنکشن کرتا ہے. خدا کے نزدیک جو ایماندار اور گناہ گار ہے اس میں ڈسٹنکشن ہے, لیکن گناہ گار میں ڈسٹنکشن نہیں ہے. وہ ایماندار گناہ کرے یا بے ایمان گناہ کرے, ان کے لیے خدا سزا مقرر کرتا ہے. اور خدا نے ہارون کے بیٹوں کو اگر نہیں چھوڑا تو پھر میں اور آپ کیا ہیں. جو احبار کی کتاب اور اس کے 10ویں باب میں انہوں نے خدا کے حضور میں وہ قربانی ٹھیک سے نہیں گزرانی, خدا نے ان کو مار دیا. اور یہی بات نئے عہد نامے میں ہم مسیح کے الفاظ دیکھتے ہیں. مسیح نے کہا اگر کوئی میری باتوں سے شرمائے گا, میری بشارت دینے سے, میرے کلام کو دینے سے ڈرے گا, کہ موت کا ڈر ہے, حکومت کا ڈر ہے, سائنس کا ڈر ہے, لوگوں کا ڈر ہے, لوگ کہیں گے یہ جاہل ہے, تو پھر آخری دن میں بھی اس سے شرماؤں گا. This is a high time for evangelism. This is a high time to preach the gospel of God. خدا کی انجیل کو پھیلانے کا
प्रमोट करने का। दिस इज अ हाई टाइम। इससे बड़ा मौका मसीहियों आपको नहीं मिलेगा, इससे बड़ा मौका खुदा आपको नहीं देगा। और अगर नहीं तो फिर खुदा के घर से अदालत शुरू होगी, जैसे हारून के बेटों से, और फिर वो लोग जो नाम नेहाद, जो मसीही हैं, जो नाम नेहाद उसके खादम हैं, जैसे यहाँ पे गिनती 16वें बाब ने जिन्होंने जो बखूर जलाया, जिनको हुक्म नहीं था, जो खुदा के खादम नहीं थे। आज खादम कहते हैं कि मेरे नाम के साथ क्या हो, डॉक्टर भी हो, इंजीनियर भी हो, बिशप भी हो, पादरी भी हो, और पता नहीं क्या क्या हो। लेकिन क्या मेरे नाम के साथ एक बरगुजीदा होना, मेरे नाम के साथ एक खुदा परस्त होना, जो अंदर से भी खुदा परस्त हो, जिसको किसी डॉलरों की फिक्र ना हो, जिसको किसी रुपयों पैसों की फिक्र ना हो, जिसको फिक्र हो तो मसीह की, जिसको फिक्र हो तो सिर्फ खुदा के कलाम की, जिसको फिक्र और जिसका जीना और मरना मसीह हो, उसका कलाम हो।